محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک چھوٹی بڑی عبادت اور ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں قیامت تک آنے والے سبھی انسانوں کی رہبری کے لیے نبی بنا کر بھیجا، نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر بھیجا، تاکہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی کامیابی سے ہمکنار کر لیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کی زندگی کے ایک بہت ہی بڑے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اور آپ صحیح مسلم کی ایک حدیث سن لیتے ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ يدخل الجنۃ اقوام قلوبهم مثل افئدۃ الطیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں کچھ ایسے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دل کے مانند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو جنت میں جائیں گے، اور ان کے جنت میں جانے کی وجہ ان کے دلوں کی ایک خاص کیفیت ہے، ان کے دلوں کا ایک خاص عمل ہے، یا ان کے دلوں کی ایک خاص صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ شارحین حدیث نے اس کے کئی مفہوم بیان کیے۔ بنیادی طور پر دو بڑی اہم باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ سب سے پہلا مفہوم تو اہل علم نے یہ بیان کیا کہ یہ دل اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، اور مکمل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے۔ اس حدیث کی وضاحت، اس معنی کی وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اگر اللہ تعالیٰ پہ ویسے بھروسہ کرنے لگو، توکل کرنے لگو، جیسے پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ پرندوں کا معاملہ کیا ہے؟ تغدو خماصا، صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اپنے رزق کے تلاش میں محنت کرتے ہیں، سبب ضرور اختیار کرتے ہیں، گھر بیٹھے انتظار نہیں کرتے، وہ نکلتے ہیں، لیکن جب نکلتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ طے شدہ ان کا رزق کہاں رکھا ہے، لیکن نکل جاتے ہیں۔ تغدو خماصا، خالی پیٹ وہ نکلتے ہیں، لیکن شام جب ہوتی ہے تو تروح بطانا، کوئی پرندہ خالی پیٹ اپنے گھر واپس نہیں لوٹتا ہے۔ یہ پرندوں کے اندر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر جو موجود ہے، اس قسم کا بھروسہ، اس قسم کا توکل اگر تم لوگ کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ توکل نام ہے اسی چیز کا کہ بندہ دنیا میں جو بھی کر رہا ہے اس کے لیے اللہ نے دنیا میں جو اسباب رکھے وہ اسباب اختیار کرے۔ توکل یہ نہیں کہ آپ سبب چھوڑ کر بیٹھیں، سبب جو ہے اسے اختیار کریں،
لیکن سبب اختیار کرنے سے پہلے بھی، سبب اختیار کرتے ہوئے بھی، سبب اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ بھروسہ، پورا بھروسہ، صرف اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے اس سبب کو اس کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، نتیجے سے جوڑ سکتا ہے، اور میرے سبب اختیار کرنے کے بعد میرا مقصود مجھے حاصل ہو سکتا ہے، یہ یقین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھے۔ کہا اہل علم نے کہ اس حدیث کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں توکل کا یہ درجہ ہو کہ وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوں، سبب اختیار کر کے بھی اپنے اسباب کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوں، تو کہا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور بھیجے گا۔ اور اس حدیث کا دوسرا مفہوم اہل علم نے یہ بیان کیا کہ پرندے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بڑی نازک مخلوق ہیں، پرندے بڑی نازک مخلوق ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے جانوروں کے مقابلے میں پرندے جسم کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں ان کے پروں سے آزاد کر کے تو جسم بہت چھوٹا، ان کا دل بھی بہت چھوٹا۔ تو یہ جسمانی چھوٹا ہونا مراد نہیں، اس کے بجائے ان کے دلوں کی نرمی ہے۔ پرندے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں، بہت جلد بدک بھی جاتے ہیں، بہت جلد پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے مقابلے میں بدکنے کی کیفیت پرندوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ کہا اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کے دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دل، یعنی ان کے دل بڑے نرم ہوں گے، ان کے دل سخت نہیں ہوں گے، ان کی صفت نرم دلی ہوگی، ان کے دل بڑے نرم ہوں گے، سخت ان کے دل کبھی نہیں ہوں گے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس مطلب کا سیدھا پیغام میرے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ دلوں کی سختی اور دلوں کی نرمی کا تعلق جنت میں جانے نہ جانے سے جڑا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے دل اگر نرم ہیں، ہمارے اندر نرم دلی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جنت میں جانے کا سبب یہی دل کو پائیں گے۔ اور اگر میرا اور آپ کا دل سخت ہو جائے تو یہ دل میرے اور آپ کے جنت میں جانے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی غلط فہمی اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ دور کر دوں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ یہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آدمی کے مضبوط ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا دل بھی بڑا سخت ہونا چاہیے، آدمی کے طاقتور ہونے کا مطلب یہ کہ اس کو سنگ دل ہونا چاہیے، آدمی کو زور آور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل پتھر کا ہونا چاہیے۔ نہیں، اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے نرم دلی کمزوری کا نام نہیں، دل نرم رکھنے کے لیے آدمی کو بڑا بہادر ہونا پڑتا ہے، اپنے دل کی نرمی کو برقرار رکھنے کے لیے آدمی کو بڑی لمبی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ اسی لیے دلوں کو نرم رکھنا یہ کمزوروں کا نہیں بہادروں کا کام ہے۔ سب سے پہلا بنیادی فرق یہی سمجھ لیں کہ دلوں کی سختی یہ کوئی جواں مردی نہیں، یہ کوئی اپنی طاقتور ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اسلامی شریعت کی نظر میں دل کا سخت ہونا بیماری، بہت بڑی بیماری، آدمی کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ کہ آدمی سنگ دل ہو جائے، آدمی کا دل پتھر ہو جائے تو یہ بہت بڑی بربادی کی علامت ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے خیر سے محروم کر دیا۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی۔ یہ دل بظاہر گوشت کا لوتھڑا، انسان کے جسم کے دوسرے اعضاء کے مقابلے میں اس میں ہڈی بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، گوشت کی گوشت ہے اور کچھ نہیں، بڑا نرم نظر آتا ہے، لیکن یہ دل جب سخت ہو جائے اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے کہ پتھر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، کہا تمہارے دل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یا تو پتھر ہو گئے یا پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وہ کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تم دنیا میں دیکھو کتنے ایسے پتھر ہیں جو کبھی نہ کبھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور وہاں سے نہریں بہنے لگتی ہیں، کتنے ایسے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اپنی جگہ سے، ان پتھروں کے بیچ میں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بہت سارے پتھر ایسے بھی ہیں کہ پہاڑوں کی اونچائی سے اللہ کے ڈر سے لڑکنے لگتے ہیں اور لڑک کے زمین پہ نیچے آ کے گر جاتے ہیں۔ پتھر ہو کر بھی کبھی نہ کبھی ٹوٹتے ضرور ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پتھر سے زیادہ اثر قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ دلوں کی سختی اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو پھر انسان کے لیے بربادی کی سب سے بڑی یہ علامت ہے۔ انسان کا دل اگر سخت ہو جائے تو انسان کی بربادی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بھائیو، اس دلوں کی سختی کی 3 بڑی علامتیں میں آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، 3 بڑی علامتیں۔
اور ان تینوں کے تینوں میں سے ایک بھی پائی جائے تو آپ کو روز کو ڈرنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے دل پہ بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر یہ تینوں کے تینوں پائے جائیں پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے وہ دل مانگنا چاہیے جو دل اللہ تعالیٰ نے پرندوں جیسا دل کہا ہے. 3 بڑی علامتیں یاد رکھیے گا. دلوں کی سختی کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بندے کے دل پر قرآن کی آیتوں کے پڑھنے کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سننے کا، جنت کے تذکرے کا، جہنم کے تذکرے کا، اسلامی شریعت کی تعلیمات کا کوئی اثر نہ ہو. آدمی سنتا ہے بہت کچھ لیکن اس کا جو اثر اس پہ ہونا چاہیے یہ اثر اس پہ اگر نہیں ہو رہا ہے آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میرا دل پتھر ہو گیا ہے. میں سنتا تو ہوں، سمجھتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں، مجھے انکار نہیں ہے کسی بات سے، لیکن یہ کیا ہے کہ جو سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں لیکن میرا دل اسے قبول نہیں کر رہا، یعنی اس کا اثر میری زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر یہ دلوں کی سختی کی بہت بڑی علامت ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دی. وہ زمین جو بنجر ہوتی ہے اس پر بھی اگر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے 1 رات 2 رات گزرنے کے ساتھ وہ ہرے سبزے سے لہرا اٹھتی. جو کل تک سوکھی تھی، سوکھی زمین پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارش برستی ہے تو پھر وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے. دلوں کو بھی ایسا ہی نرم ہونا چاہیے. اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، دین اسلام کی بات، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جہنم کے عذاب کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ، اپنی آخرت کا تذکرہ، یہ سنیں تو ہمارے اور آپ کے دل میں بھی ایمان کی کھیتی لہلہانی چاہیے، تر و تازگی کا احساس ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کی زندگی میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے. اور اگر حالت یہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے دل کی حالت اس چٹان جیسی ہے جس پر پانی مسلسل برستا تو ہے لیکن وہ پانی بہہ جاتا ہے اور چٹان جیسی کی ویسی کھڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل پتھر ہو گیا ہے. یہ دل اثر قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل سخت ہو چکا ہے. اور یہ آدمی کے برباد ہونے کی بہت بڑی علامت ہے کہ آدمی کا دل ایسا ہو جائے باتیں سنتا تو ہے لیکن کوئی اثر قبول نہیں کرتا. دلوں کی سختی کی یہ سب سے پہلی اور بڑی علامت ہے. دلوں کی سختی کی دوسری بڑی علامت جس سے ہم اور آپ پہچان سکیں وہ یہ کہ آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی تکلیف کے احساس سے محروم ہو جاتا ہے. لوگوں کی تکلیف کا اسے احساس نہیں ہوتا، لوگوں کی تکلیف کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، لوگوں کی تکلیف کا اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اب یہ تکلیف ابتدا میں تو ایسی ہوتی ہے، ایک نے دوسرے کو ستایا، تیسرے کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے. یہ آغاز ہوتا ہے. کسی کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ رسمن 2-4 جملے کہتے ہیں، افسوس بیچارہ، لیکن آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا ہے. کسی آدمی کو پریشان دیکھتے ہیں، آپ ہمدردی کے 2 بول لیتے ہیں لیکن اس کی پریشانی آپ کو پریشان نہیں کرتی ہے. کسی انسان کو آپ کسی بھی مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں، کسی کے گھر میں حادثہ ہو گیا، کوئی وفات پا گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، انسانوں کے درد کو اگر آپ اپنے دل کے اندر محسوس نہ کریں یہ علامت ہے کہ آپ کا میرا دل سخت ہونے لگا ہے. اسلامی شریعت نے ہمیں کیا بتایا پتہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. اللہ کے نبی نے کہا ہم سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک جسم ہیں، جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بخار میں تپتا ہے اور رات بھر جاگتا رہتا ہے تو تکلیف چوٹ دے پیر میں لیکن سارا جسم پریشان رہتا ہے، سر درد کرتا ہے لیکن آدمی کا جسم سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا مومنوں کی یہ مثال. آپ ہمیں اگر کسی کی بھی تکلیف پر تکلیف محسوس کرتے ہیں یہ علامت ہے کہ ابھی ہمارا دل نرم ہے، ہمارا دل زندہ ہے. لیکن اگر کسی کی تکلیف سن کر ہمارے دل میں تکلیف نہ ہو تو پھر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دل پتھر ہوتا جا رہا ہے، ہمارا دل سخت ہوتا جا رہا ہے، ہم سندل ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ پرائے کی تکلیف دوسروں کے تکلیف دینے سے محسوس نہیں ہوتی. رفتہ رفتہ آدمی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں دنیا والوں کو تکلیف دینے میں ذرا برابر اس کو احساس نہیں ہوتا. میری زبان سے، میرے کام سے، میرے معاملات سے، میرے حرکات و سکنات سے
سامنے والے کے دل پہ کیا بیت رہی ہے، اس کی زندگی میں کیا تکلیفوں کا سامنا وہ کر رہا ہے. آدمی اس سے بے خبر ہو جائے، بے حس ہو جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جواز فراہم کر لے کہ ہو تو ہو تکلیف اسے، میں تو کروں گا اپنی بات، میں تو کروں گا اپنا کام. تو یوں سمجھیے یہ انتہا ہے سنگ دلی کی کہ آدمی کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ میری ذات سے، میرے وجود سے، میرے معاملات سے، میرے حرکات سے، میرے سکنات سے، میری اپنی بات چیت سے کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، ناحق تکلیف ہو رہی ہے، اور آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سنگ دلی کا دوسری علامت ہے کہ بندے کا دل ذرا برابر نرم نہ ہو. انسانوں کی تکلیف کو محسوس کرنا، انسانوں کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنا، یہ آدمی کے دل کے نرم ہونے کی علامت ہے. اور دنیا والوں میں سے کسی کو بھی ناحق تکلیف دینے یا ان کی تکلیف میں مبتلا ہونے کو دیکھ کر آدمی محسوس نہ کرے تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ دلوں کی سختی کی بہت بڑی علامت ہے. اور تیسری بڑی علامت جو میرے اور آپ کے دلوں کے سخت ہو جانے کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دل پھر ہمیشہ گھبراتا رہے، عبادتوں میں وحشت محسوس کرے، عبادتوں میں بے چینی محسوس کرے، دنیا کے دل کے اندر ایک قسم کا اندھیرا بھر جائے، آدمی اپنے اندر جھانکنے سے گھبرائے، اپنے دل کی طرف دیکھے تو پریشان ہو جائے، زندگی سکون سے خالی ہو جائے، بے اطمینانی ایسی بس جائے کہ آدمی ساری دنیا کی لذتوں میں سکون تلاش کر لے پھر بھی نہ ملے. یہ علامت ہے کہ میرا اور آپ کا دل سخت ہونے لگا ہے. اور اگر آدمی اس کی طرف توجہ نہ دے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آدمی اس وحشت کے احساس سے بھی محروم ہو جائے گا، یہ جو دل کا اندھیرا ہے اس کے احساس سے بھی محروم ہو جائے گا. اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر یہ دل بربادی کی بہت بڑی علامت ہے. اللہ کے بندو، علامتیں بہت ساری، میں نے 3 بڑی علامتوں کا انتخاب کیا، 3 بڑی نشانیاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. دین کی بات، حق کی بات، سچائی کی بات، کتاب و سنت کی بات، جنت اور جہنم کی بات سنیں لیکن کوئی اثر نہ ہو، انسانوں کی تکلیفوں کا کوئی معاملہ لیں، آدمی کے دل میں احساس نہ جاگے. اور تیسرے نمبر پر آدمی کچھ ایسا ہو جائے کہ آدمی کے دل میں اندھیروں کا بسیرا ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے. یہ علامتیں ہیں کہ میرے اور آپ کے دل کے بگاڑ کا وہ سفر شروع ہو چکا ہے جو پتھر تک پہنچے گا، پھر پتھر کو مات دے کر اس سے آگے چلا جائے گا. گوشت کا یہ نرم نوتڑا پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے گا. حاضرین گرامی قدر، اگر یہ کیفیت یا اس کا ایک ادنا سا درجہ بھی مجھے اور آپ کو اگر اپنے نفس کے اندر محسوس ہو رہا ہے تو پھر ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کے علاج کی بہت پہلے فکر کرنے کی ضرورت ہے. ساری دنیا سے پہلے اپنے دل کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. سر درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، ہم فوراً طبیب کے پاس بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اس لیے کہ اس کا احساس ہوتا ہے. اور دلوں کی بربادی کا معاملہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا ادراک اور شعور نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور ان کا حال کیا ہو گیا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ جو صورتحال ہے اس کے بنیادی اسباب کیا ہے؟ میں نے کہا 3 علامتیں ہمارے سامنے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آدمی ایسا ہو جاتا ہے اور آدمی کا دل ایسا پتھر کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 3-4 بڑے اہم سبب سے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی اسباب میں سے کوئی سبب میری اور آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہو. پہلا سبب عبادتوں سے غفلت، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہونا، عبادتوں میں کوتاہی، عبادتوں میں خلل، عبادتوں میں جسم تو حاضر ہو لیکن آدمی کا دل و دماغ غائب ہو، عبادتوں کی کمزوری، عبادتوں کے اندر جھول، عبادتوں کا نقص، اور عبادتوں سے بڑا ہی کمزور رشتہ میرا اور آپ کا اگر ہوگا، یقین مانو یہ سب سے بڑا سبب بنتا ہے انسان کے دل کو برباد کرنے کا. انسان کو ایسے سنگ دل بننے میں مدد دینے والا بنیادی سبب عبادتوں سے کمزوری کا تعلق، کمزور تعلق. عبادت صرف نماز نہیں، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، ارکان اسلام میں شہادتین کے بعد سب سے پہلا درجہ ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی عبادتیں بہت ساری ہیں. میں آپ سے پوچھ لوں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، میں اپنے آپ سے پوچھ لوں، آخری وقت کب تھا جب ہم نے قرآن کی تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے؟ آخری وقت کب تھا جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا؟
آخری وقت کب تھا؟ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف عبادتیں کی تھی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندو، یہ عبادتیں اللہ کی عبادت ہونے کے ساتھ میری اور آپ کی روح کی غذا ہے، میرے اور آپ کے دل کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جس قدر عبادتوں سے تعلق کمزور ہوگا، میرا اور آپ کا دل سخت ہوتا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے عبادتوں سے کمزور تعلق کا ہونا۔ میں اور آپ اگر عبادتوں میں غفلت برتیں گے، اور جس درجے کی غفلت ہوگی اسی درجے کا غلط اثر میرے اور آپ کے دل پہ ہوگا۔ یہ اسلامی شریعت کے بیان کردہ واضح راستہ ہے۔ یہاں سے آدمی کے دل سخت ہوتے ہیں، یہ اسلامی شریعت کا بیان کردہ راستہ ہے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے آدمی کے دل سخت ہوتے ہیں وہ ہے آدمی کا گناہ کرنا اور گناہوں سے توبہ نہ کرنا۔ اسلامی شریعت کہتی ہے بندے کو سب سے پہلے تو گناہوں سے بچنا چاہیے، آدمی کو ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی نفس غالب آیا، کبھی شیطان غالب آ گیا، کبھی دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو کر کوئی گناہ ہم سے ہو گیا، فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ فوراً ہم اور آپ کو اپنے دل کے علاج کی فکر کرنی چاہیے، فوراً اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم میں کے بہت سارے ایسے ہیں، ایک تو گناہ کرنے میں جھجکتے نہیں، اور گناہ کے بعد توبہ کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ گناہ کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی فکر لوگوں کے اندر نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سادہ الفاظ میں یہ ترتیب بتائی، آپ سنیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک اللہ تعالیٰ دھبا لگا دیتا ہے، کالا نقطہ اللہ لگا دیتا ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا باقی رہتا ہے، پھر اگلا گناہ کرتا ہے، اگلا دھبا لگتا ہے۔ بندہ توبہ کرے تو مٹا دیا جائے گا، توبہ نہ کرے دوبارہ دھبا لگتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کرتا جائے اور توبہ نہ کرے تو ہوتا یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ایک ایک دھبا انسان کا دل پورا کا پورا کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کالا پڑ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ نے کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے کفر پر جم جانے، کفر پہ ڈٹ جانے، ہدایت نہ پانے کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ گناہوں پہ گناہ کرتے جانا، توبہ نہ کرنا، اور یہ دھبے پہ دھبا لگ کر دل کا کالا پڑ جانا، فذالک الران، یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ دوسری بڑی وجہ کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہ کرو، تو ہوتا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، میرے اور آپ کے دل پہ دھبے پڑ جاتے ہیں، اور یہاں تک کی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل سخت ہوتے ہیں، اور بہت بڑی وجہ ہے، وہ ہے اس دنیا کی مباح اور جائز چیزوں کے اندر ضرورت سے زیادہ ڈوب جانا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو حرام کیا، حرام چیزوں کا ارتکاب کریں گے گناہ میں جائیں گے، ابھی جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ لیکن ایک بہت بڑی بات، دنیا کی جو جائز چیزیں، دنیا کی جو مباح چیزیں، دنیا کی جو یہ حلال چیزیں اللہ نے مباح رکھی ہیں، آدمی اگر ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو اس کے اندر گھسا لے، داخل کر لے، مشغول کر لے، ڈبو لے، تو پھر آدمی کے دل پہ غفلت طاری ہونے لگتی۔ یہ آدمی کا دنیا میں منہمک ہو جانا، دنیا میں ڈوب جانا، یہ آدمی پر غفلت طاری کرتا ہے، اور غفلت بالآخر آدمی کے دل کو بے حس بنا دیتی ہے، اور بے حسی اخیر میں جا کر آدمی کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس موضوع میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی، اس میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی کے دل کو سخت کرنے والی چیزوں میں سے کیا کثرت المخالطہ، لوگوں میں بہت زیادہ میل جول رکھنا، یعنی لوگوں میں بیٹھنا، ٹھٹا مذاق، وقت گزاری، ہمیشہ بازار میں وقت گزارنا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہنا، جو آج ہماری زندگی، ہمارے سماج کی بہت بڑی علامت ہے۔ آپ دیکھ لو، باکام کے لیے لوگوں سے ملنے والے بہت کم ہیں، اور محبت کے اظہار کے لیے، تعلقات کے نبھانے کے لیے ملنے والے بہت کم ہیں۔ گپے ہانکنے والے، ٹائم پاس کرنے والے، وقت گزاری کرنے والے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بیکار کے تبصرے کرنے والے
ہر گلی نکڑ پہ آپ کو مل جائیں گے. مسلم محلے کا ہر چوراہا آپ کو ملے گا. 25-50 نوجوان بیٹھے رہیں گے. اور ہماری اپنی کی بستی کی بات کریں, چائے کی جتنی ہوٹلیں ہیں, جتنی بیکریاں ہیں, سب جگہ لگے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں, بیکار کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو, تمہاری زندگی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے. اللہ نے تمہیں آخرت کمانے کے لیے دی ہے. تمہارا یہاں بے مقصد کھڑے ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہیں شعور نہیں کہ تم دنیا میں کس لیے بھیجے گئے. ابن قیم نے لکھا ہے, لوگوں سے ملنا ملانا حرام نہیں, اور ضرورت پر ملنا تو عین ثواب ہے اللہ کے بندو, لیکن بے جا وقت گزارنا, ٹھٹے مذاق کرتے رہنا, رات کے 1-1 بجے 2-2 بجے تک دوستوں کی محفلوں میں بلا مقصد, نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, نہ دنیا کا کوئی پیسہ کما پاتا ہے, نہ دین کے اعتبار سے کوئی نیکی کما پاتا ہے, اور الٹا گناہ کتنے کما لیتا ہے اس کا کسی کو پتا نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے سماج, ہمارے علاقے, ہماری بستیوں میں ایسی کتنی مجلسیں ہیں. کہا ابن قیم نے لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنا. ایک اور مقام پہ کہا بہت زیادہ ہنسنا بولنا. ایک اور مقام پہ لکھا بہت زیادہ بے وقت سوتے رہنا. یہ ساری چیزیں آدمی کو, اس کے دل کو برباد کرنے کا سبب بنتی ہیں, اور اس آدمی کے دل کو سخت کرنے کا سبب بن جاتی. آج تو ہمارا حال یہ ہے, ابن قیم نے تو مباح چیزوں کے بارے میں لکھا ہے, ہم تو حرام چیزوں کے اندر ایسے وقت گزارتے ہیں. اللہ کے بندو, ناجائز چیزوں میں ہمارے گھنٹوں گزر جاتے ہیں. اس موبائل کے فتنے نے ہمیں اس دنیا میں ڈالا ہے جہاں غفلت نہیں, نافرمانی کے دن کے 6 سے 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں. ساری زندگی 24 گھنٹے میں آپ دیکھ لو, 1 گھنٹہ عبادت کا نہیں نکلتا, 1 گھنٹہ اللہ کی بندگی کا نہیں نکلتا. لیکن اللہ کی نافرمانی کے مسلسل گھنٹے شمار کر لے, آپ کا موبائل بتا دے گا کہ آپ نے کتنے گھنٹے اسکرین پہ گزارے. بھائیو, یہ میرے اور آپ کے دلوں کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی جائز مباح چیز, لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ انہماک ہو, جس کی وجہ سے ہم پہ غفلت طاری ہو. غفلت ہمیں بے حس بنائے, اور بے حسی ہمارے اور آپ کے دلوں کو سخت کرنے تک لے جائے. آدمی برباد ہو جائے گا اگر ایسی کیفیت آدمی کے اندر باقی رہی. اور چوتھا بڑا سبب جس کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں, وہ ہے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر, ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر موت, آخرت, قبر, ان سب کی یاد کا بھلا دیا جانا. آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کب آخری بار اپنی موت یاد دلائی تھی؟ کب ہم نے سوچا تھا کہ اچانک یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا؟ کب ہم نے قبرستان کی زیارت اس مقصد سے کی کہ ہم وہاں جا کر عبرت حاصل کریں گے, یاد کریں گے کہ ایک دن یہاں آنا ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کب ہم نے یاد کیا تھا کہ رب العالمین کے سامنے ہم اور آپ کو کھڑے ہونا ہے؟ کب ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں قیامت کے دن کھڑے ہو کر جو کچھ ہم نے کیا ہے, کہا ہے, کر رہے ہیں, جی رہے ہیں, اس کا جواب دینا ہے؟ جب وہ یاد ہی نہیں آئے گا تو اس دن جواب دینے کا احساس کیسے پیدا ہوگا؟ وہ آخرت یاد نہیں آئے گی, وہ قبر کی تنہائی نہیں یاد آئے گی, تو پھر ہمارے اور آپ کے دل میں احساس کیسے جاگے گا؟ اللہ کے بندو, یہ آخرت کی طرف سے غفلت, یہ آخرت کو بھلا دینا, یہ قبر کی تنہائی کو بھول جانا, اس چیز نے ہمارے اور آپ کے دلوں کو سخت کیا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے کہ ابھی شرک سے نئے نئے نکلے تھے, اس کا امکان تھا کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے پھر شرکیات میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے منع کیا, لیکن پھر اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الآخرہ, اس لیے کہ یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی, قبرستان تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا. سبحان اللہ, کیا عجیب تماشا, کیا عجیب منظر آپ دیکھتے ہیں. ایک طرف تو قبروں کی زیارت اللہ کے سامنے جوابدہی کے احساس کے لیے کرنا چاہیے. آپ ہمارے اپنے بستی کے قبرستان کے پاس دیکھ لیں, اس کے اپنے دروازے نوجوانوں کے اکٹھا ہو کر ٹائم پاس کرنے کے مرکز بنے ہوئے, اس سے زیادہ بے حسی کی بات کیا ہو سکتی؟ قبرستان کے دروازے پہ لوگوں کے جمگٹھا لگانے کا مقام ہم نے بنایا ہوا ہے. یہ کیسی بے حسی کا مقام ہے اللہ کے بندو. ایک تو بے وقت وقت آپس میں ایسے گزارنا, یہ خود ہمارے دلوں کو مردہ کرتا ہے. اور قبرستان کا دروازہ جہاں آ کر آدمی کا دل دہل جانا چاہیے, آدمی کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ اگر بے اختیار کسی دن یہاں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا. وہاں آ کر لوگوں نے مقام بنایا ہوا ہے, اور وہاں لوگ کھڑے ہو کر وقت گزارتے ہیں, اور کئی بار تو بڑے بڑے پروگرام دروازے پہ قبرستان کے لگاتے ہیں. بھائیو سمجھا کرو, یہ اسلامی شریعت کی بات ہے,
یہ میرے اور آپ کی زندگی کے مسائل ہیں، یہ ہم اور آپ کو اپنے دلوں کی حفاظت کرنے کے لیے سمجھنا ہے۔ یہاں ہم اور آپ کو بے حسی کی یہ زندگی نہیں جینی ہے۔ اگر یہی حال رہا، دل ایسے ہی سخت رہے، ایک دن اچانک وہ مصیبت آئے گی جسے موت کہتے ہیں، اور اس کے بعد دل نرم بھی نہیں ہوں گے، سخت بھی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس صرف حساب ہی حساب ہوگا۔ اس دن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا، ہم سوچ کر دیکھیں۔ حاضرین گرامی قدر، بات کو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، بنیادی طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کا محاسبہ کریں۔ ہر آدمی اپنے دل کے بارے میں سوچے، میرا دل کس مقام پہ۔ میں نے 3 بڑی نشانیاں بتائیں کہ دل سخت ہونے کی، یہ 3 بڑی نشانیاں، ان میں سے کوئی بھی نشانی میرے اور آپ کے دل کی اگر نظر آتی ہے تو ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے، اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں سنو، دل کی جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا، ایک لوتھڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا دل، سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ گوشت کا لوتھڑا آدمی کا دل ہے۔ آدمی کا دل سخت ہوگا، بے حس ہوگا، آدمی بے حس ہو جائے گا، آدمی بے حس ہو جائے گا۔ آدمی کا دل اگر اثر قبول کرنے والا نہ ہو تو آدمی اثر قبول کرنے والا نہیں رہ جائے گا، اور یہ دل کی موت ہے۔ اور ایمان دل و دماغ کی نہیں، انسان کے ہر عضو کی زندگی کا نام۔ اللہ نے ایمان والوں کو زندہ اور کفار کو مردہ اسی لیے کہا کہ وہ زندہ ہو کر بھی اثر قبول نہیں کرتے۔ اور جو مسلمان ایسا ہو جائے کہ چلتا پھرتا تو نظر آئے لیکن اس پہ کوئی اثر نہ ہو، تو پھر یہ اندرونی موت نہیں تو کیا ہے، ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، بات کو میں ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کا حال جاننے اور اس کی خبر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی کا خاتمہ فرمائے، دلوں کی نرمی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کا علاج فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ جب تک ہم سب کو رکھے دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔